الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل ہماری جو بات ہوئی تھی اس کا تیسرا پوائنٹ، اس کے بارے میں مجھے کچھ سوال بھی ہوئے اور مجھے بھی محسوس ہوا کہ شاید اس کو تھوڑا سا واضح کر دینا مزید ضروری ہے۔ 4 پوائنٹ ہم نے کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد فرائض ہیں، اس میں ایک تو اپنا تصور درست کرنا، اس کو ہم اعتقاد بھی کہتے ہیں، علم بھی کہتے ہیں، معرفت بھی کہتے ہیں، یہ باقاعدہ فرض ہے۔ اور دوسرا تھا عبادت، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں بندے سے کچھ توجہ کے خاص امور مانگے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اور تیسرا فرض تھا جہاد کا، اور چوتھا تھا معاشرت یا اخلاق۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں ہم مزید تھوڑی سی بات واضح کرتے ہیں۔ اس فرض کو کئی ساری تعبیرات کے تحت ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کو ذکر کرنے کی ایک تعبیر ہے جماعت۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض آدمی پر عائد ہوتا ہے وہ ہے دین کی بنیاد پر جتھا بندی۔ یہ شاید بہت سارے صالحین کو بھولا ہوا ہے، ان کو لگتا ہے شاید یہ دین کا حصہ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو توحید پر ایمان لے آئے، ان کو چاہیے کہ توحید کو ایک قوت فراہم کریں مل کر۔ ناممکن ہے کہ اس توحید کا جھگڑا دنیا میں شرک کے ساتھ نہ ہو، ناممکن ہے۔ جب تک یہ دنیا رہنی ہے، اس دین کا، اس توحید کا باطل کے ساتھ ایک تصادم ہے۔ اس کے اندر میں جی بڑی اچھی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میرا بڑا اچھا عقیدہ ہے، میں بڑے اچھے اعمال کر لیتا ہوں، بہت حد تک irrelevant ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم قوت کیا لے کر آئے ہو میرے اس دین کے لیے۔ تو اس چیز کو ہم کسی وقت جماعت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک وحدت بننا اور بنانے کی کوشش کرنا، مسلمانوں کو ایک قوت فراہم کرنا، کافروں سے الگ تھلگ اپنا ایک وجود کھڑا کرنے کی کوشش کرنا، کافروں کے ساتھ الجھنا، کفر کو پست کرنا، ذلیل کرنا، کفر کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی، کھڑا کرنے کی، غالب کرنے کی، اور معاشرے کے اوپر اللہ کے دین کی رٹ کو ذہنوں کے اوپر بھی، خاندانوں کے اوپر بھی، شہروں، بستیوں، ایوانوں کے اندر جو انسانی سرگرمی کے جو مراکز ہیں، ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے زور لگانا، اس کے لیے انسان کو محنت کرنا۔ تو اس وجہ سے اس کو ہم کسی وقت جماعت کے تحت بھی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اسی چیز کو کسی وقت ہم ایک اور تعبیر کے تحت بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے ہجرت اور نصرت والا دین۔ یہ جو ایک آپ نے تعبیر سنی ہوگی کثرت سے، مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور انصار، ہمیشہ ہی مہاجرین اور انصار۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ اصل میں یہ ایک کیٹیگری ہے اسلام کی، اور صحیح احادیث سے بالکل جو صحیح احادیث ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلمانوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی امیر کو جہاد پر روانہ فرماتے تو اس کو کہتے کہ بھی تم نے جب جانا ہے کسی قوم کو، تم نے سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینی ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تم نے ان کو ہجرت کی دعوت دینی ہے۔ جو پوائنٹ ہے یہاں پر ہے نا، وہ تو ہمیں عام سنا ہوا ہی ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جی آپ نے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام قبول نہ کرنے تو ان سے کہنا جزیہ دے دیں، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان سے کہنا ہے کہ جنگ کر لیں۔ وہ تو بڑی موٹی سی بات، لیکن یہ جو احادیث میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ان سے کہنا ہے کہ اسلام لیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے کہنا ہے کہ ہجرت کریں۔ اگر وہ ہجرت کر لیں تو ان کے وہی حقوق ہیں جو مہاجرین کے حقوق ہیں، اور ان کے وہی فرائض ہیں جو مہاجرین کے فرائض ہیں۔
اچھا کہا کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے فہم کاعراب المسلمین، تو ان کا سٹیٹس اعراب المسلمین کا ہے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا کہ ایک ہے مہاجرین و انصار۔ انصار اس وجہ سے نہیں کہا کہ انصار تو مطلب وہ گنے چنے نا جو لوگ آلریڈی مدینہ میں ہیں، انصار تو اب وہی ہو سکتے ہیں۔ اب جتنے لوگ شامل ہوں گے اب وہ مہاجرین ہی بن سکیں گے، تو اس وجہ سے انصار کو تو ایکسٹینڈ کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں نا کہ یہ انصار کو ایکسٹینڈ کریں، لیکن یہ کیٹیگری ایک ہے، انصار اور مہاجرین۔ اچھا تو ایک کیٹیگری کون سی ہوئی؟ وہ ہوئی انصار اور مہاجرین کی۔ اس کو ہم نے کہا ہجرت اور نصرت کا دین، جہاد کرنے کا دین۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، یہ ان کو جو ہے اسلام کو جہاں کوئی ضرورت پڑتی اپنے جان، اپنے مال، اپنے اوقات، سب کچھ جو ہے قربان کر کے تو اسلام کو نصرت دیتے تھے۔ اچھا کہا کہ اگر یہ قبول نہ کریں ہجرت کرنا تو یہ اعراب المسلمین جیسے ہوں گے، اور ان کو فی میں سے، فی ہوتا ہے جو مسلمانوں کی جو اجتماعی فنڈ ہوتا ہے جس کے اندر یہ غنیمت وغیرہ کے جو اموال آتے ہیں، تو اس کے اندر پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حصہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے گھر بھی تج دیے، اپنے کاروبار بھی چھوڑ دیے دین کے لیے، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے شہادتیں پانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو فی میں یہ جو اموال غنیمت وغیرہ ہیں ان کے اندر حصہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کا ہے، عام اعراب کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں پھر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ عام اعراب کیا ہیں، یہ وہ ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ جن کو ہم نے جن کو سمجھا ہوا ہے نا، یہ جتنے بھلے مانس ماشاءاللہ حاجی، نمازی، پرہیزی، صحیح عقیدے والے، غلط عقیدے والے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صحیح عقیدے والے، بڑے نماز کے پابند، بہت روزے کے پابند، داڑیاں پوری، گٹوں سے اونچی شلواریں وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کر سکیں، یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ اعراب المسلمین۔ یہ عام مسلمانوں کی جو لو کلاس ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر اسلام کی جو سطوت اور اسلام کی جو سلطنت ہوتی ہے وہ ان کے دم سے کھڑی ہوتی ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اور ویسے اس کے حوالے سے زیادہ کبھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ریاستی معاملات میں بھی صرف انہی کو بولنے کی اجازت تھی۔ اب حضرت عمر کے بارے میں آتا بھی ہے کہ انہوں نے کسی بندے کو جو ہے نا وہ مسلمانوں کے کوئی سیاسی معاملات میں بولتے ہوئے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں کیا ہو گیا، ان کے ادھر بات سنو، تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں مہاجرین میں سے۔ انصار میں سے ہو؟ کہتے ہیں نہیں انصار میں۔ ان کو چپ کرو، خاموش، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے معاملہ، یہ مطلب کوئی تعلق نہیں، اسلام بھی نہیں سمجھتے ماشاءاللہ، وہ مسلمانوں کو کالم لکھ کر جو ہے نا وہ یہ بالکل غلط ہے، یہ تو فضول ہے، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو احمق ہے، یہ کیا چھوڑ لیا تھا، یہ کیا افغانستان میں جا کر گھس گئے تھے، کیا کر لیا تھا، بڑی بیوقوفی کی ہے جی ہم نے۔ وہ بھی تم سے پوچھا کس نے؟ مسلمانوں کے معاملات میں تم بولو، تمہارا کیا کام ہے بولنے کا؟ مطلب یہ ووٹ شوٹ دوسرا تیسرا بھی کسی مطلب ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جب خلفاء کا ہوا تو کیا خیال ہے پورے عالم اسلام میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا حقیقت یہ کہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب وہ انتخاب ہوا تو عبد الرحمن ابن عوف کا ذمہ لگا ہوا تھا جی، وہ جگہ جگہ گئے، عورتوں سے جا کے انہوں نے پوچھا، بوڑھیوں سے جا کر انہوں نے پوچھا، بھئی کہاں گئے؟ مدینہ میں جہاں مہاجرین اور انصار بیٹھے ہیں۔ یہ تھوڑی آپ کے خیال ہے جب حضرت عثمان کا انتخاب ہوا اسلام صرف مدینہ کے اندر؟ اسلام تو ماشاءاللہ وہ جا کر مصر سے آگے کہیں افریقہ کے اندر اور ادھر سینٹرل ایشیا تک پہنچا ہوا تھا۔ تو بھائی صاحب جو الیکشن کمیشن مقرر کیا آپ کے خیال میں عبد الرحمن ابن عوف کی سرکردگی میں، تو اگر ایسا ہوتا تو وہ تو جا کے وہ پوچھتے نا کہ وہ مصر کے جتنے سارے نو مسلم ہو وہ کیا کہتے ہیں، کس کو پسند کرتے ہیں، پتہ نہیں کون منتخب ہو جاتا۔ ویسے تو الیکشن کوئی ایسا ہوتا تو عبداللہ ابن ابی بھی آ سکتا تھا، مطلب اس میں تو وہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی انہی لوگوں کی رائے ہوگی جو اسلام کے لیے جہاد کرے، جو اسلام کے لیے ہجرتیں کریں، جو اسلام کے لیے اپنا مال نکالیں، اپنی جانیں صرف کریں، تکلیفیں سے ہیں، دیس نکالے لیں۔ یہ باقاعدہ ایک کیٹیگری ہے، اس کو ہم نے کہا یہ جماعت کے تحت بھی بیان ہوتا ہے، یہ ہجرت اور نصرت کے تحت بھی بیان ہوتا ہے، یہ جہاد کے تحت بھی بیان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف اس کے وہ ہیں۔ یہ مطلب اس کیٹیگری میں آنا باقاعدہ
انسان سے تقاضا ہے، اور جو وعدے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، آخری بات یہ ذکر کر دیں اس حوالے سے کہ یہیں سے ایک اور اصطلاح بھی اہل اسلام کے ہاں مشہور ہوئی ہے، اس کا نام ہے طائفہ منصورہ۔ دو اصطلاحیں ہیں، بلکہ ایک کہتے ہیں فرقہ ناجیہ اور ایک کہتے ہیں طائفہ منصورہ۔ سنا ہے آپ نے؟ فرقہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ یہودی 71 فرقے بنے، ایک جنتی ہوا، باقی سارے صحیح حدیث ہیں، باقی سارے جہنمی ہوئے۔ عیسائی 72 فرقے بنے، ایک جنتی باقی جہنمی ہوئے۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوں گے۔ تو پوچھا کہ وہ کون سا؟ وہ فرمایا کہ وہ جو اس دین پر ہو، اس چیز پر ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو کیونکہ یہ نجات پانے والا فرقہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا فرقہ ناجیہ۔ ظاہر ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کے اعمال جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوں گے، صحابہ نے جس طرح کے اعمال کیے تھے عین ویسے ہی ہوں گے، ان کے اندر بدعت کی آمیزش نہیں ہوگی، ان لوگوں کو ہم فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ ناجیہ جو ہے یہ محض اعتقاد اور اعمال کی بنیاد پر ہے، اعتقاد اور عبادات وغیرہ کے حوالے سے فرقہ ناجیہ کی اصطلاح جو ہے وجود میں آئی ہے۔ فرقہ ناجیہ میں سے البتہ ایک گروہ وہ ہے جس کو پھر ہم طائفہ منصورہ کہتے ہیں کہ ان کی مدد سے اللہ امت کو نصرت دیتا ہے۔ فرقہ ناجیہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کے دم سے اللہ اس امت کو فتح دیتا ہے، اس امت کا سر بلند کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس امت کے وہ لوگ ہیں، کہتے ہیں جو مشرکوں سے الجھتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو باطل کو للکارتے ہیں، خواہ تو وہ ہو علم کے میدان میں، عقیدے کے میدان میں، اور اس کے اندر اگر ان کو پھانسیاں لینی پڑیں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، باطل کے روبرو کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا پڑے، اس کی جو بھی قیمت ہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلمے کا جہاد یا علم کا جہاد، یا حق کو حق ثابت کرنا، باطل کو باطل ثابت کرنا اور باطل کو للکارنا نظریاتی میدان کے اندر۔ تو طائفہ منصورہ ایک علم کے اندر باطل کو للکارتا ہے اور باطل کے قلعے لرزاتا ہے اور گراتا ہے اور مسمار کرتا ہے، اور ایک پھر جو ہے وہ قتال کے میدان میں یہ طائفہ منصورہ جو ہے وہ جہاد کرتا ہے۔ تو یہ طائفہ منصورہ کی اصطلاح بھی دراصل اسی سے ہے۔ تو یہ باقاعدہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی کوئی نفل قسم کی چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کر لیں تو کر لیں۔ یہ درست ہے کہ جو بندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکوں کی طرح کے ساتھ رکھنا ہے، ان کی نجات کبھی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نجات کی جو پکی ضمانت دی ہے اور کامیابی کی دی ہے، سورۃ صف بھی اگر آپ پڑھیں تو تجاہدون فی سبیل اللہ، ان کے لیے کہا کہ ان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بخشش دے گا، اور ان کے دم سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس کے حوالے سے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں آتا ہوں۔ کم از کم بھی اس کے اندر شمولیت کا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ ایک سماجی وابستگی رکھی جائے، ان کے لیے کلمہ خیر بلند کیا جائے، اور ان کو جس انداز جس حد تک ہو سکتا ہے سماجی طور پر ان کے لیے نصرت جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو اتنا کم از کم بھی ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ کبھی اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کسی ایسے اجتماعی عمل کا حصہ نہیں بنتے جو کہ اسلام کو نصرت اور تقویت دیتا ہو۔ یہ اس نقطے کو ذرا بہت اچھی طرح جان لیجئے کہ اسلام کے کچھ فرائض تو ہوتے ہیں ویسے ہی انفرادی، وہ ہیں ہی انفرادی نوعیت کے۔ نماز روزہ آپ کر سکتے ہیں فرض کے طور پر، یہ جو فرض ہے یہ ہے ہی اجتماعی نوعیت کا۔ اس میں اگر آپ کا خیال ہے نا میں بیٹھ کر ایک مضمون لکھ دیتا ہوں، میں فیس بک پر بیٹھ کر کوئی جہازہ کر دیتا ہوں، تو میں جو ہے وہ کو تھوڑا بہت یہ درست ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی اپنے اس فرض سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی اجتماعی عمل سے جڑ کر اگر یہ چیز کی جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے جو ہے ایک ایسے بندے کا ادھر کو آگے ادھر کا، تو یہ اجتماعی نوعیت کے فرائض ہیں، اور جب تک اس کے اندر کسی اجتماعیت کا آپ حصہ نہیں بنتے اس فرض سے آپ عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔